آج ایک نئی کہانی کے ساتھ نئی جگہ کے ساتھ عارف افضال آپ کی خدمت میں پھر حاضر۔ آج کی کہانی بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک دن اسکول سے جاتے ہوئے ایک بچے کے ہاتھ میں ٹیچر نے ایک لفافہ دیا کہ جا کر اپنے پیرنٹس کو دے دینا۔ وہ بچہ لفافہ لے کر آیا، گھر پہ اس نے وہ لفافہ اپنی ماں کو دیا۔ ماں نے وہ لفافہ لیا، خط کو کھولا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی آنکھیں ڈبڈبائی، لیکن اس نے ہمت سے کام لیا، سمجھداری سے کام لیا۔ بیٹے نے پوچھا، ماں اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ماں نے لکھا کہ اسکول والوں نے لکھا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت سمجھدار ہے، اور اس کو کسی اور اچھے اسکول میں داخل کراؤ، ہمارا اسکول اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کہہ کر ماں نے وہ خط ایک طرف رکھا اور اپنے بچے پہ توجہ دینا شروع کر دیا اور اسے گھر پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ گھر پہ پڑھاتے پڑھاتے وہ اپنی زندگی کی سفر کو آگے بڑھاتا رہا۔ ایک دن جب وہ بڑا آدمی بن گیا تو اس نے پرانی کتابوں کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ اس کو جو ملا وہ ایک وہی خط تھا جو اس کو کبھی اسکول میں تھا۔ اس خط میں جو اصل کہانی تھی وہ یہ تھی کہ ٹیچرز نے اس بچے کے اگینسٹ باتیں لکھی تھی اور کہا تھا کہ یہ بچہ نکما ہے، ہم اسے نہیں پڑھا سکتے، آپ اس کی ٹیک کیئر خود کریں۔ اس شخص نے کہا کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس عظیم ماں کی وجہ سے ہوں، اور اگر اس دن ماں مجھے وہ جھوٹ نہیں سناتی، جھوٹی کہانی نہ سناتی، تو آج میں نہیں ہوتا۔ اور خواتین و حضرات، وہ شخصیت کون تھی؟ وہ شخصیت تھی تھامس ایلوا ایڈیسن۔ وہ ایڈیسن جس نے بجلی کا کمکمہ یعنی کہ بلب ایجاد کیا۔ یہی نہیں، اس نے 1000 کے لگ بھگ ایجادات دنیا کو دی۔ اس کی تفصیل آگے چل کر اگر اس کو یہ 1000 ایجادات نہ بھی ہوتی اور ایک بلب بھی اگر اس نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے ایجاد کیا تھا تو اس کو بہت کچھ حاصل ہوتا، اس کو نوبل انعام بھی ملا۔ تو یہ تھامس ایلوا ایڈیسن، آج اسی کی کہانی میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج اس وقت میں ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جو کہ ایڈیسن سینٹر ہے۔ وہ ایڈیسن سینٹر جہاں اس کی لیبارٹری تھی، اس جگہ پر بیٹھ کر اس نے بے پناہ ایجادات کی۔ اور آج اس جگہ پر ایک بلند ترین مینار ہے جس کے اوپر ایک بلب 24 گھنٹے روشن رہتا ہے۔ تو آئیے اس علاقے کی آپ کو سیر کراتے ہیں، اس علاقے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تھامس ایلوا ایڈیسن کی مزید کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اوہایو سے آنے کے بعد تھامس ایلوا ایڈیسن نے اس ایڈیسن کے علاقے میں نیو جرسی کے علاقے میں، جسے بعد میں ایڈیسن کا نام دیا گیا، کہ اس کے نام پہ اس ٹاؤن شپ کا نام ہے، یہاں پر اس نے ایک اپنی لیبارٹری قائم کی، خاصی بڑی، جس کی تصاویر میں آپ کو آگے دکھاؤں گا۔ اور بعد میں اس میں آگ لگ گئی۔ اب اس فیکٹری کا، اس لیبارٹری کا تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی نشانیاں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آئیے آگے چل کر اور کچھ دیکھتے ہیں۔ کیپٹل آف دا ورلڈ نیو یارک۔
نیو یارک سٹی سے 400 میل کی مسافت پر قائم ریاست اوہایو کے ایک گاؤں میلان میں تھامس ایلوا ایڈیسن کی پیدائش عمل میں آئی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ آگے چل کر امریکہ کا ایک عظیم سائنسدان کہلائے گا۔ اسکول میں اسے نکما طالب علم قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا، سو اس کی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی ہوئی۔ وقت کے پر نہیں ہوتے لیکن اڑتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں ایڈیسن کتابیں بیچنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ کام ریلوے اسٹیشن پر انجام دیا کرتا تھا۔ ابتدائی عمر سے ہی اس کا ذہن نت نئی باتوں کو سوچتا اور وہ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پر عمل کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا پرنٹنگ پریس لگایا اور اپنا اخبار نکالنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک لیبارٹری قائم کی جہاں وہ مختلف تجربات کیا کرتا تھا۔ پوسٹ آفس سے کیے جانے والے ٹیلی گراف کے لیے اس نے ٹرانسمیٹر ریسیور ایجاد کیا اور اسی طرح کی کئی اور ایجادات بھی، جس سے اسے معقول آمدنی ہوئی، اور اس آمدنی سے وہ مزید بڑے کام اور تجربے کرنا چاہتا تھا۔ سو وہ نیو جرسی آ گیا اور نیو جرسی کے ایک علاقے مینلو پارک میں اس نے نہ صرف اپنی رہائش گاہ بنائی بلکہ ایک عدد بڑی سی لیبارٹری بھی۔ یہاں اس نے کئی اہم ترین چیزیں دنیا کو دیں، جس میں بجلی کا بلب، فونوگرام جس نے آگے چل کر گراموفون کی شکل اختیار کی، میگا فون، سینما مشین، الیکٹرک ریلوے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایجادات ہیں جن کی مجموعی تعداد 1000 سے زائد بنتی ہے۔ پیشہ کے لحاظ سے وہ سائنسدان تو تھا ہی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لائٹنگ ڈیزائنر، انجینئر، ریاضی دان، منظر نویس اور ایک کامیاب بزنس مین بھی۔ اپنی ایجادات پہ اسے بے شمار اعزازات ملے، جس میں 1915 میں ملنے والا نوبل انعام بھی شامل ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن نے 2 شادیاں کی، جس سے اس کی 6 اولادیں تھیں۔ نیو جرسی آنے کے بعد مجموعی طور پر تھامس ایڈیسن نے 40 ایکڑ پر مشتمل یہ قطع اراضی 1876 میں خریدا، جس میں سے تقریباً 3.5 ایکڑ پر اس کی لیبارٹری اور گھر تھا، جبکہ بقیہ 36 ایکڑ میں آج ایڈیسن اسٹیٹ پارک قائم ہے۔ ابتدا میں اس علاقے کا نام راریٹن ٹاؤن شپ تھا، بعد میں 1954 میں اسے ایڈیسن کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ جو آپ مختلف سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں، ان میں ایڈیسن کی ایجادات اور اس علاقے سے متعلق معلومات اور تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ کچھ ہی فاصلے پر وسیع و عریض مینلو پارک موجود ہے اور اس تجربہ گاہ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، مینلو پارک میوزیم۔ ایڈیسن میموریل ٹاور، یہ تھامس ایڈیسن کی ایجادات اور ان کی یاد میں تعمیر کیا گیا، اور اس کی تعمیر کی تکمیل ایڈیسن کی 91ویں سالگرہ کے موقع پر 11 فروری 1938 میں ہوئی اور اسے عوام کے لیے کھولا گیا۔ آج اسے امریکی ریاست نیو جرسی کے قومی ورثے کی حیثیت حاصل ہے۔ میسن ڈوپونٹ اس کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر تھے۔ اس ٹاور میں ایڈیسن مینلو پارک لیبارٹری، جو دنیا کی پہلی منظم اور تحقیقاتی اور ترقیاتی لیبارٹری ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسی لیبارٹری نے 1879 میں کام کا آغاز کیا۔ ایڈیسن اور اس کا عملہ سنجیدگی کے ساتھ ریسرچ اور تحقیق میں زور دیا کرتا تھا۔ عوام کو اس علاقے سے دور رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ اور اس ادارے میں کام کرنے والے افراد اپنے کام پر توجہ دے سکیں۔ تھامس ایلوا ایڈیسن اور اس کے عملے نے 400 سے زائد ایجادات اس لیبارٹری سے دنیا کو دیں، جس میں لائٹ بلب، جو اکتوبر 1879 میں وجود میں آیا، بھی شامل ہے۔ ایڈیسن کو اپنی اس لیبارٹری سے بڑی محبت تھی، وہ شوق سے اس کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ ایڈیسن نے نیو یارک سٹی میں بھی کام کیا اور ان کا یہ کام دنیا کا پہلا سینٹرل الیکٹرک ڈسٹریبیوشن سینٹر تھا۔ آج اس وسیع و عریض علاقے میں ایڈیسن کی بہت سی یادیں بکھری ہوئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اکثر عمارتیں مخدوش ہونے لگیں یا اکثر کو آگ لگ گئی، اور 1926 تک زیادہ تر عمارتیں اپنی خستگی کے باعث گر چکی تھیں، جبکہ یہاں سے 2 عمارتیں مشیگن ریاست منتقل کر دی گئیں۔ یہ ٹاور پاکستان کے مینار پاکستان کی طرح بلند و بالا ہے۔
اس کی مجموعی لمبائی 131 فٹ ہے اور اس یادگاری مینار کے سر پر ایڈیسن کی اہم ترین ایجاد ہمیشہ روشن رہنے والا بلب نمایاں ہے جو 14.8 فٹ بلند ہے۔ یہ مینار 30 نومبر 1979 کو اہم یادگاری اور اہم آرکیٹیکٹ ڈیزائن کی بدولت قومی تاریخی مقامات کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو چھوٹی سی، لیکن اس کے اندر ایڈیسن کی بڑی بڑی ایجادات رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ عوام کے لیے بند ہے۔ اس عمارت میں فوٹوگراف، بہت سارے بلب اور دیگر اشیاء شامل ہیں، جبکہ ایڈیسن کی جائیداد، ایجادات اور خاندان سے متعلق بہت ساری تصاویر بھی اس میوزیم میں موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی تعمیر و ترقی و ترویج کے لیے کام کیا گیا اور 9 جون 2012 کو پرانی اور نئی قیمتی اور اہم نواردات کے ساتھ اسے دوبارہ کھولا گیا۔ کہا جاتا ہے یہاں ایڈیسن کا گھر تھا۔ اس سائن پر موجود معلومات یہی بتاتی ہیں اور یہاں الیکٹرک ریلوے کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اس یادگاری مینار کے چاروں جانب بھی معلومات کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، جبکہ راہداری کے ان ٹائلز پہ ایڈیسن کے عملے کے افراد کے نام کنندہ ہیں جنہوں نے خصوصاً روشنی کا بلب بنانے کے لیے کام کیا۔ سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی جب اندھیرا اپنے راج کا اعلان کرتا ہے تبھی یہ علاقہ روشنی میں نہانے اور جگمگانے لگتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس یادگاری علاقے اور ایڈیسن کا حق ہے کہ جس نے دنیا بھر کو روشن کیا ہو تو اس کے مرکز کو روشنی سے کیوں نہ سجایا اور نہلایا جائے۔ 11 فروری 1847 میں پیدا ہونے والا تھامس ایلوا ایڈیسن 84 سال کی عمر میں 18 اکتوبر 1931 کو نیو جرسی کے ہی علاقے ویسٹ اورنج سے اس دنیا کو خدا حافظ کہہ گیا۔ تھامس ایلوا ایڈیسن تو آج ہم میں موجود نہیں، لیکن اس کی ڈھیر ساری ایجادات آج صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ایڈیسن سینٹر بھی۔